الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، قیامت کی علامت ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز یہ بات نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک دے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، خبردار رہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں وہ اس طرح نشانی ہے کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے۔ قیامت کے قرب قیامت کی علامت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اور فرمایا کہ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب اپنی قدرت سے زندہ دوبارہ زمین پر نازل فرما دیں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میری پیروی، میری اتباع، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز یہ بات نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک نہ دے۔ وہ روکنے کی کوشش کرے گا، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو تم اس کا شکار نہ ہونا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، خبردار رہنا کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا۔ مفسرین حضرات نے ان آیات کی تفسیر میں تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اکرم التفاسیر میں شیخ التفسیر امیر محمد اکرم آوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے بڑے حضرت جی مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر نبی بارگاہ الہی کا ایک دروازہ ہے، جو آدمی جس نبی کا دامن تھام لیتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی اس سے بارگاہ الہی میں پہنچا دیتا ہے۔
تمام انبیاء علیہ السلام بارگاہی کے دروازے ہیں، لیکن وہ تمام دروازے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بند ہو چکے ہیں۔ اب بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، بعثت عالی کے بعد، اب کسی نبی اور پیغمبر کی اتباع بھی جائز نہیں ہے۔ اب اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی۔ حتیٰ آگے فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بعثت عالی ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اگر کوئی نبی بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازمی ہوگی، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے کچھ اوراق لیے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اوراق لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کے اوراق ہیں، ہمیں ملے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے، اور ناراضگی کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، رنگ بدل گیا اور چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، معذرت کی، معافی مانگا، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری موجودگی میں آپ تورات پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول تشریف لا چکا ہوں، میری موجودگی میں آپ تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو تورات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ تورات جس نبی پر نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العظم پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ پیغمبر ہیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہو کر واپس دنیا میں تشریف لائیں اور اب موجود ہوتے تو ان کو بھی میری پیروکاری کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات کو چھوڑ کر میری اتباع کرنا لازمی ہوتی۔ جب اللہ کا پیغمبر تشریف لے آئے، اللہ کا نبی آ جائے، اس کو بھی اپنی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازمی ہوگی۔ اسی طرح حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، زمین پر اتریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو کس کی اتباع کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، خود پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، وہ اگرچہ اب لوگوں میں تحریف شدہ ہے، تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے، محفوظ نہیں رہی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو محفوظ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو محفوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو تورات انجیل کے حافظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو تمام احکامات معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو محفوظ ہے۔ اس کے باوجود اتنے اولو العظم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات عطا فرما دیے تھے کہ مادر زاد اندھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر زاد اندھے بینا ہو جاتے تھے۔ ناقابل علاج مرض والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مرض ختم ہو جاتی۔
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرانی سے پرانی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اتنے بڑے معجزات والے پیغمبر، اور جو حافظ بھی ہے اپنی کتاب کے، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی کتاب انجیل کی پیروی نہیں کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کریں گے، اپنی شریعت کی پیروی نہیں کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم کی تبلیغ کریں گے، شریعت محمدی کو نافذ کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں، ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی شریعت پر عمل کریں، بلکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ تو اب میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ بغیر اتباع محمد رسول اللہ کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کشتی نوح کی طرح، کشتی نوح کی طرح۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، صرف وہی لوگ بچے تھے، وہی لوگ نجات پا گئے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے۔ جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے، جو کشتی نوح سے باہر رہ گئے، ایک بھی نہیں بچا، کسی نے نجات نہیں پائی۔ تو نجات حاصل کرنے کا اب ایک ہی راستہ ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کشتی نوح کی طرح۔ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو سنت نبوی کو چھوڑ دے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے، جس نے دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ اور جس سے دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گیا، سنت نبوی چھوٹ گئی، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے نجات کا، کامیابی کا، دربار الہی میں پہنچنے کا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ آپ نے فرمایا واتبعونی، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ تو دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔